ہدایات دی ہیں کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ عوام دھکے کھائیں، لائنوں میں لگیں، یا ان کے سامنے چینی تول تول کے کئی گھنٹے انتظار کرا کے وہ چینی دستیاب کی جائے۔ چینی جو ہے 1,55,000 میٹرک ٹن جو ہے رمضان کے اندر عوام کے گھروں تک پہنچانے کے لیے 65 روپے فی کلو حکومت کے پاس دستیاب ہے سٹاک۔ لہٰذا یہ انتظامی بد نظمی جو ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی، اور چینی کو لائنوں میں لگا کے دستیاب کرنے کی بجائے ہم نے کچھ کاؤنٹرز جو ہے ان کی تعداد کو بڑھانے کا، اور ہر حال میں وافر مقدار میں چینی کے سٹاکس کو رمضان مارکیٹوں میں لانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ تمام وزراء کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہدایات دی ہیں کہ وہ اپنے اپنے ضلع کے اندر، اپنے اپنے حلقوں کے اندر اور اوورآل پنجاب بھر میں وہ جائیں اور ان رمضان بازاروں کا معائنہ کریں۔ جہاں کہیں انتظامیہ کی کوتاہی اور بد نظمی سامنے آتی ہے، فی الفور موقع پہ ایکشن لیں، تاکہ یہ سہولت بازار، رمضان بازار جو ہے یہ عوام کے فائدے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ اگر یہاں آ کے عوام کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، یا کوالٹی کی اشیاء نہیں دستیاب ہوتی، یا وہاں قیمتوں کے حوالے سے ہمارا جو سیٹ ہم نے قیمتوں کے لیے SOPs جاری کیے ہیں، اگر وہ فالو نہیں ہوتے تو متعلقہ افسران کے خلاف بھی کارروائی ہو۔ کیونکہ ہمارا مقصد عوام کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے، اور جو بھی عوام اور اس کی سہولت کے درمیان رکاوٹ ڈالے گا یا کھڑا ہوگا، وہ ظہیر اندوز ہو، کوئی منافع خور ہو یا سرکاری انتظامیہ ہو، ان کے خلاف بھی قانون کا شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا جائے گا۔ جو اس وقت آج پنجاب حکومت کے حوالے سے ایک خبر سوشل میڈیا میں اور اوورآل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں گردش کر رہی ہے، میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے کوئی 2000 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو ریگولرائز کر دیا ہے، اور کوئی ملی بھگت سے کسی طرح سے ان کو کوئی تحفظ دیا ہے۔ تو میں اس من گڑت بے بنیاد پروپیگنڈے کی نفی کرتی ہوں، اور حکومت پنجاب نے ہائی کورٹ کے حکم پہ یہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے ایک حکومت سے وے فارورڈ مانگا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ان ریگولرائز طریقے سے یا ارریگولر طریقے سے یا کسی سرکاری انتظامیہ کی ملی بھگت سے قائم کر دی گئی ہیں، ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک میکنزم بنایا جائے، کیونکہ شہریوں کے اربوں روپے جو ہیں ان سوسائٹیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان سوسائٹیز کو یک لخت ہم ختم کرتے ہیں تو قوم کے، ان شہریوں کے پیسے جو ہیں وہ ڈوبتے ہیں۔ لہٰذا ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ ایک لیگل فریم آف ورک پلان کیا گیا، اور ایک جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کے تحت ہائی کورٹ کی سربراہی میں، ان کے جج صاحبان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنے گا۔ وہ کمیشن جو ہے وہ اپنے ممبران کا چناؤ کرے گا، اور تمام سوسائٹیز کی اوورآل جو پرفارمنس اور ان کے SOPs کا جائزہ لے گا۔ جو سوسائٹیز جو ہیں قواعد و ضوابط کے تحت بنی ہیں انہیں کام کرنے دیا جائے گا۔ جو سوسائٹیز جو ہیں وہ عوام کو چونا لگا کے، ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے اور ان کو پھنسانے کے لیے ان کے پیسے حق حلال کی کمائی کو ہڑپ کرنے کا باعث بنی ہے، ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، اور ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ کمیشن کی آئیں گی۔ حکومت پنجاب جو ہے اس میں معاونت کرے گی، سہولت کاری کرے گی اور قانونی سرپرستی دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ بھی سن رہے ہیں کہ اس وقت رائے بینڈ کے محلوں میں ایک زلزلہ آیا ہوا ہے، اور جاتی عمرہ کے محل میں اس وقت جو ہے وہ ایسا شور و غل اٹھ رہا ہے کہ جہاں پہ کنیزیں اور درباری جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کے لیے منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ
سب سے بڑا جو منشیات فروشی کا چیمپئن ہے، اس نے سرکاری اہلکاروں کو، انتظامیہ کو سر عام للکار کے دھمکیاں دی ہیں اور انہیں سرکاری کام سے پیچھے ہٹانے کے لیے ایک سرکاری فریضے کی ادائیگی کے راستے میں انہوں نے جس طرح کی منفی انتہائی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی ہے، میں اس کی مذمت بھی کرتی ہوں، اور میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان بدل چکا ہے، یہ پنجاب بدل چکا ہے، یہاں شاہی خاندان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، اور سرکاری افسران جو ہیں جب آپ کے انگلی کے اشارے پہ آپ ان سے ذاتی کام کروایا کرتے تھے، عمران خان یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں اس قوم کے حقوق کے کسٹوڈین بن کے ان سرکاری افسران سے قانون کے تحت جو عوام کی اصل جو وہ حقدار بھی ہیں اور عوام اس کے کسٹوڈین بھی ہیں، ان زمینوں کو واگزار کرا کے سرکاری ایسٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس جاتی عمرہ کے حوالے سے، مانک گاؤں کے حوالے سے اس کلیم کو یہ واویلے کے ساتھ جوڑ کے اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ کلیم جعلی ثابت ہو چکا ہے، وہ ملکیت جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے جہاں یہ مقدمہ لے کے گئے ہیں۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جہاں جہاں ناجائز قابضین ہیں، جنہوں نے مخصوص ٹارگٹ کر کے ایجنڈے کے تحت سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا، اور یہ اس حوالے سے بھی لمحہ فکری ہے کہ اس وقت ضلع سبحانی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب یہ کلیم جو ہے اس کے تحت اس زمین پہ قبضہ ہوا، اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے معاونت کی، جو آج کسی بھی ریونیو ریکارڈ کے اندر ملکیت کا کوئی ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہے، کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ موجود ہے، کوئی لین دین کی رسیدیں موجود ہیں، جو پیسے دینے کا کوئی نہ کوئی قانونی آپ کے پاس لائحہ عمل موجود ہے، تو آپ میڈیا میں لائیں، ان عدالتوں میں لائیں، بجائے اس کے کہ آپ حکومت کی طرف انگلیاں اٹھائیں یا سرکاری افسران کو دھمکیاں دیں۔ یہ حکومت نہ دھمکیوں سے گھبرانے والی ہے، اور نہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہے آپ کی گیدڑ ببکیوں سے کسی طرح بھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹیں گے۔ آخری بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے وہ پنجاب میں بدقسمتی سے تیزی سے کرونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ شدت سے جاری ہے، اور انفارچونیٹلی اس وقت بھی جو ڈیٹا میرے پاس آیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پنجاب بھر میں اور پاکستان بھر میں خصوصاً 112 جو ڈیتھس ہوئی ہیں پورے پاکستان میں، اس کے اندر جو ہے وہ 31 جو قیمتی جانیں چلی گئیں وہ وینٹیلیٹرز پہ پڑے مریض تھے۔ جب میں پنجاب کی بات کرتی ہوں تو پنجاب کے اندر جو ہے اس وقت ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ 55 لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بسنے والے موت کے منہ میں گئے ہیں، جہاں پہ 7 جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اسی طرح جو اس وقت لاہور، ملتان، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، ایون راول پنڈی اور گجرات اور اس کے ساتھ ملحقہ جتنے بھی ہمارے شہر ہیں سیالکوٹ، گوجرانوالہ سمیت، وہاں پہ کرونا کے جو شکار مریض ہیں ان کی وینٹیلیٹرز پہ پڑنے کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے انتہائی اہم ترین چیلنج ہے، ایک سوسائٹی کے اندر بسنے والے ہر شہری کے لیے، حکومت میں بیٹھے ہر ذمہ دار کے لیے، اور میڈیا میں کام کرنے والے ہمارے ہر متحرک کارکن کے لیے، کہ ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قومی ہم آہنگی اور یکجہتی ہے اس کے تحت اپنا فرض ادا کرنا ہے، ایس او پیز کو فالو کریں، اور میڈیا کے ذریعے عوام کو زیادہ سے زیادہ ایس او پیز کے حوالے سے آگاہی دیں، اور اس ملک کو کرونا سے فری کرنے کے لیے حکومتی کاوشوں کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ سوالات جو ہیں آپ کوئی کرنا چاہیں اس میں؟ جی
راولپنڈی میں آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کی. قبضہ مافیا راولپنڈی میں پہلے دن سے جب آپ پہلے نوٹس پر الزام لگاتے تھے, آج بھی قبضہ مافیا وہاں پر ہے. اور بالخصوص میونسپل کارپوریشن راولپنڈی میں پچھلے دنوں تاجروں نے باقاعدہ لاٹھی لے کے باہر کھڑے رہ کے ان کی دکانوں کی گولی ملی بھگت سے ہو رہی تھی. انہوں نے اس کو روکا کہ ان کی دکانوں جن کو پہلے سے رہ رہے قابض ہیں یا کرایہ دے رہے تھے, اس کے گولیاں ہونی تھی اور ان دکانداروں کو بٹھا کر ہونی تھی, لیکن ملی بھگت سے گولیاں کی گئی اور من پسند لوگوں کو دیا گیا, یہ دکانیں دی گئی. اس حوالے سے کہیے کہ آپ نے کوئی انکوائری کی؟ دیکھیں, جو آپ کا کئی دہائیوں سے مائنڈ سیٹ تھا اور جو گٹھ جوڑ تھا اور جو ملی بھگت تھی, اس نیٹ ورک کو توڑنے میں 100% ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ان کو ہم نے سرکوبی کر کے مدہوش کر دیا ہے. وہ اس طاقت سے عوام کا استحصال نہیں کر سکتے جس طاقت سے اس سے پہلے وہ مصروف عمل تھے. ہاں, جہاں کہیں یہ نیٹ ورک ابھی انگڑائیاں لے رہا ہے اور اپنے پنجے گاڑ کے عوام کو تکالیف دینے میں مصروف عمل ہے, انشاءاللہ حکومتی ریٹ جو ہے ہر نیٹ ورک کو اکھاڑ کے باہر پھینکے گی. اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے. ان مافیا سے عمران خان اور حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں نبرد آزما ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ان کے تانے بانے جو ہیں ہر ادارے کے ساتھ جو انہوں نے اپنی باقیات کہیں نہ کہیں بٹھائی ہوئی ہیں, جو ان کو تحفظ دیتے ہیں, ان کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اداروں میں بیٹھی ان کی باقیات جو ہیں ان کا بھی صفایا ہو رہا ہے. اور رول آف لا پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے حکومت جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے. تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ یہ نسل در نسل بینیفیشری ٹولہ جو ہے یہ چند سالوں میں رائے راست پہ نہیں آ سکتا. اس کے لیے کچھ مزید ہمیں سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن ہم کسی صورت بھی اپنے مشن سے نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ان کے ہاتھوں ہم یرغمال بن کے ہم کمزور ہوں گے. ہم عوام کی طاقت سے ان کو للکارتے رہیں گے اور قانون کے تابع لاتے رہیں گے. میم, آپ نے بازار کا دورہ کیا, تفصیلی دورہ کیا, عام لوگوں سے بات کی, ملا جلا تاثر تھا. کچھ لوگ خوش تھے, کچھ شکایات بھی لگا رہے تھے. یہ تو, اور دوسرا پھر آپ نے کرونا کے اسپیس کے حوالے سے کہا, پھر میڈیا کے حوالے سے کہا کہ ہم لوگ فرنٹ لائن پہ آپ کی اور عوام کو یہ آگاہ کرتے ہیں سب کو. لیکن ابھی تک وفاقی یا صوبائی حکومت کی جانب سے ایک تو ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی سیریس اقدام نہیں کیا گیا ہمارے حوالے سے. دوسرا, ہمارے جرنلسٹ اس کوریج کے دوران اور ڈیوٹی کے دوران شہید ہوئے ہیں, ان کی بھی کوئی مالی امداد کے علاوہ کوئی بھی خاندان کے ساتھ جو ہے کوئی قسم کی حالت میں ہے, وہ بھی نہیں کیا گیا. دیکھیں, جو آپ کے کورونا کہ جو جس جگہ پہ کوئی صحافی جو ہے وہ کرونا سے لڑتے موت کے منہ میں گیا ہے تو اس کی ایک پراپر پروفائل ہو, اس کا ایکریڈیشن کارڈ ہو, اس کا متعلقہ اپنے چینل یا اخبار کے ساتھ جہاں وہ کام کرتا ہے اس کا کوئی ڈیٹا ہو, تاکہ ہم اس کے لیے جو ریلیف ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکیں. جہاں تک آپ کی بات ہے ویکسین کے حوالے سے, تو حکومت پاکستان نے اپنے ایس او پیز اور ترجیحات جو طے کی ہیں وہ حکومت پنجاب کو پہنچائی ہیں اور ہم پابند ہیں ان کے تحت ویکسین لگانے کے. لیکن آپ کی اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے 1.5 ارب سے زائد اپنے ریسورسز سے ویکسین کو خریدنے کا فیصلہ کیا, اور اس ویکسین سے جو ہے پرائرٹیز حکومت پنجاب طے کرے گی کہ کس کو پہلی ترجیح پہ ویکسین یقینی بنائی جائے. تو یقیناً میڈیا جو ہے وہ اس محاذ پہ کرونا کے خلاف جنگ لڑنے والا جو ہے وہ فرنٹ لائن سپاہی ہے, اور ان سپاہیوں کا پہلے حق ہوگا کہ وہ حکومت پنجاب کی جو ویکسین ہے اس میں یہ سب سے پہلے اس کے بینیفیشری بنے.
जो आपने ओवरऑल एक नैरेटिव दिया है कि मीडिया के अंदर इस वक्त जो कोरोना के हवाले से चैलेंजेस हैं, यकीनन मीडिया भी इस माशरे का हिस्सा है, और जब पूरा माशरा उस वायरस की लपेट में है तो मीडिया भी उस वायरस की तबाहकारियों से नहीं बच सका। तो इसके लिए SOPs ही एक वाहिद रेमेडी है जिसको यकीनी बना के आपकी जानें भी महफूज रह सकती हैं। जी एक बेटे पिछला हफ्ता जो गुजरा वो बड़ा वो दर्दनाक था। पंजाब में खासी तोड़ हुई, जानी नुकसान भी हुआ। एक तो ये बताइएगा, क्या आप लोगों ने कोई ऐसे इंतजाम किए जो सरकारी और प्राइवेट इमलाक को नजरियाती किया गया, तोड़ की गई, उसका तखमीना लगाया गया कि कितना? दूसरा ये मैडम कि 20 तारीख की फिलहाल है, उस हवाले से आप क्या इंतजाम कर रहे हैं कि पूरे पंजाब के मुल्क में अमन मान बरकरार रहे? और तीसरा ये कि जो कोरोना का आपने कहा कि वेंट्स पे इस वक्त शदीद दबाव है, तो इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? क्या किल्लत होने जा रही है वेंट्स की, और अगर किल्लत होगी तो उसके ऊपर आपने क्या प्लान बनाया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने ये जो बदकिस्मती से हमारे कुछ भाई और मेरे कुछ बेटे, उनको गुमराह कर दिया गया और उनको जिस तरह से अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का ईंधन बनाया गया, और उन्होंने उसकी आड़ में जो तबाही की, तोड़ फोड़ की और सरकारी और प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाया, ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत अमल है। कहीं भी महज़ब माशरे में किसी इंडिविजुअल को ये हक़ और इख्तियार नहीं है कि वो डंडे से डिक्टेट करे। तोड़ फोड़ के हक़ाइक़ और डाटा इकट्ठे करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। अगले चंद दिनों में हमारे पास वो तमाम हक़ाइक़ आ जाएंगे जिसके तहत वो अमलाक जिनको नुकसान पहुंचाया गया वो कितनी है और जितने ज़ख्मी हैं। कल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने पुलिस के जो शोहदा थे उनकी फैमिली से भी मुलाकात की और जो ज़ख्मी हैं उनकी भी इयादत की। तो ये एक हुकूमती ज़िम्मेदारियों में आता है। इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि कॉल है, जो एक लेटर आपने देखा है जो हाथ से लिखा हुआ पब्लिक किया गया, और साद रिजवी साहब का वो लेटर है जिसमें वो अपने साथियों से अपील कर रहे हैं कि भाई किसी किस्म के ऐसे अमल से वो बाज रहें और कानून को हाथ में ना लें। तो आपने देखा कि रिट की जो स्टेट की रिट है उसको हर हाल में यकीनी बनाया गया है, और किसी को भी स्टेट विद इन स्टेट कायम करने की जो इजाज़त है वो नहीं दी जा सकती। जो आपका लास्ट सवाल था कि कोरोना के वेंट्स की सूरत हाल, तो देखिए कोरोना के वेंट्स में जो 100 के करीब जो वेंटिलेटर्स हैं वो लाहौर में हमने एडिशनल अरेंज किए हैं। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर वेंट और उसके साथ CMH के अंदर जो है एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह हमारी नज़र है। अब तक कोई कमी नहीं है और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा क्राइसिस आए, लेकिन हुकूमत उससे निपटने के लिए तैयार है। मैडम ये बता दें कि माजी में जब आज़ादी मार्च था तो आपके महबूब कायद कंटेनर पे खड़े होकर कह रहे थे वो SSP में कोई छोड़ूंगा नहीं, क्या वो रियासत की रिट को चैलेंज नहीं कर रहे थे? आज आपने राना सुल्तान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया, क्या उस वक्त आप लोग जाए से आज सदर कौनैन के लिए ये लोग बाहर निकले, यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए आपने इनको कलअदम करार दिया? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा कि फवाद चौधरी ने आपके खिलाफ दोबारा लॉबिंग तेज कर दिया ताकि वजारत इत्तलात का लमदान आपसे वापस लिया जाए। पहली बात तो ये है कि यहाँ बैठे हुए हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि उसकी आप डिवीज़न कर सकें कि ये सच्चा आशिक रसूल है और ये नकली आशिक रसूल है। हर कोई जो है वो दुनिया और आखिरत में अपनी निजात का ज़रिया जो है वो
नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। लिहाजा इस पे तो कोई दूसरी बहस ही नहीं है। जो आपने बात की है, आपने स्ट्रेट अवे इल्ज़ाम लगा दिया कि यूरोपियन यूनियन के कहने पे, पहले तो आप सबूत लाए ना इस बात का। आपको ये किसने हक दिया कि आप किसी ऐसे अमल में आप यूरोपियन यूनियन की बात करें? आप जैसे ज़िम्मेदार सहाफ़ियों से इस किस्म का बयानिया, इंतहा पसंद बयानिया जो है उसकी तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने कौम को लीड करना है। आपने कौम, यू आर ओपिनियन मेकर्स। आप अगर बग़ैर सोचे समझे हुकूमत पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों से आगाह ही नहीं है। दूसरी बात जो है आपने फवाद चौधरी साहब के हवाले से कही। फवाद चौधरी मेरा भाई है। फवाद चौधरी हूँ, मैं हूँ, या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की टीम का कोई भी फ़र्द हो, हम सारे इमरान ख़ान की टीम है। इमरान ख़ान साहब ने फ़ैसला करना है कि किसको कहाँ खिलाना है और उससे क्या काम लेना है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म की क़यादत में हम एक टीम बन के खेलेंगे और वज़ीर आज़म के नज़रिए को मजबूत बनाएंगे, और जो बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनको कैफ़रे किरदार तक मिल के पहुँचाएँगे। जी ये बताइए कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है बार-बार, अच्छा इजाज़त प्लीज। जी जी इजाज़त। पिछला रोज शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट किया था 7 जनवरी का लेटर। कनाडन तंजीमें जो करार दे दी जाती हैं उनकी पब्लिसिटी पर बैन होता है। लीगली आप लोग उसे कनाडन करार दे चुके हैं, लेकिन अब्दुल्ला गुल ने हिमायत की 7 जनवरी की, तो उनके खिलाफ पर्चा हो गया और शहबाज गिल साहब को ये इजाज़त दी गई कि वो 7 जनवरी का बयान जो है वो जारी करते रहे। एक तो ये दो अमली क्यों हैं? दूसरा मुझे ये पूछना है कि ये जो पाबंदी लग रही है तारीख के नतज पर, इसमें उनके जो मुंतखब अरकान है सिंध असेंबली में 2 हैं, उनके हवाले से क्या फैसला होगा? उनका स्टेटस क्या होगा? क्या उनको डिसीट किया जाएगा? और तीसरा ये कि इलेक्शन कमीशन में जब ये तय है और फायरिसा केस में ये कह दिया गया है कि वो फॉरेन फंडिंग देते हैं, तो फिर वो जो फॉरेन फंडिंग वाला लॉ है उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? देखिए आप इजाज़त, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। एक था कि हुकूमती तरजीहात और प्लान ऑफ एक्शन, एक है उसके साथ जुड़ा एक लीगल रिस्पांस। आपने जो हुकूमती करने के काम थे वो सारे आपने खुद गिनवा दिए हैं। जो आगे सुप्रीम कोर्ट और लीगल फ्रेम ऑफ वर्क में हमें कुछ इसको फर्दर एलेबरेट करना है, ख़ास तौर पे उन मेंबरान के हवाले से जो इस वक्त सिंध असेंबली का हिस्सा है, उस पे इंटीरियर मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री एक लाए अमल सामने लेके आ रही है। चूँकि ये हुकूमत पंजाब का डोमेन नहीं है तो मैं इसमें जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं तवक्को करती हूँ कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जल्द अज जल्द लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिल बैठ के इसके जो कानूनी लैकुनाज हैं वो मीडिया से ज़रूर शेयर करें। जो आपका लास्ट इसके अंदर आपने कहा कि उसका जवाब जो लेटर था उसको, उसकी तशहीर जो है अगर सोशल मीडिया में सरकारी सरपरस्ती में हो तो वो भी नामनासिब है। लेकिन एक आपने तरीक़ाकार, कोई शख्स अगर जेल में बैठ के या किसी थाने की तहवील में बैठ के कोई चीज़ जो है वो लेटर देता है और उससे अगर आपकी वो लगी आग जो है वो बुझती है और आवाम जो है उनको सुकून का सांस आता है, तो वह गुडविल में अवामी रिलीफ और फलाह बहबूद में वो इनिशिएटिव जो है वो अल्टीमेटली आपके फ़ायदे की चीज़ है, उससे आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पॉलिसी उसमें यकसा है, कोई उसके अंदर दूसरी राय नहीं है। लास्ट जी आप कोई कहना चाह रहे थे वो पीछे जी बेटे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब मियां नवाज शरीफ साहब का घर जो है वो दफा होने जा रहा है, अफवाह के उनकी तरफ से भी एंड से भी हैं और सरकारी सतह पर भी। ऐसे मौके पे आप उनको क्या पैगाम देंगी कि वो पाकिस्तान आके अपने घर की हिफाजत करें या ना? देखिए पहली बात तो ये है कि उनका घर जो है ना हुकूमत ने गिराने के लिए कोई मशीनरी भेजी और ना अभी तक जो है हुकूमती तरजीहात में कोई ऐसा कदम है। हाँ, वहाँ पे विद इन PMLN एक स्क्रीन को ऑक्यूपाई करने की दौड़ है और कभी कोई दरबारी, कभी कोई हवारी, कभी कोई कनीज़े अव्वल, कभी कोई कनीज़े दोयम, ये सारे जो है अपना अपना स्कोर बढ़ाने के लिए उस घर की दीवारों के साथ चिपट चिपट के तस्वीरें बना रहे हैं।
اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں میاں صاحب ہم کتنے وفادار ہیں، آپ باہر بیٹھے ہیں لیکن ہم آپ کے دیواروں کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کی گود میں ہیں لیکن ہم نے آپ کا گھر اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو وفاداریاں شاہ سے زیادہ شاہ کی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، یہ ان کی جماعت کے اندر چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اور یہ کل بھی ہم نے واضح کیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جس کے اندر چور ہوتا ہے وہ کوئی بھی نیلی بتی آتی دیکھ کے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے آ رہی ہے تو وہ دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو یہاں کنٹینر جو ہے کسی اور مقصد کے لیے گئے، جن کو کیا کنٹینر سے گھر گرائے جاتے ہیں، کنٹینرز کو وہاں مشینری کوئی نہیں تھی، کوئی ایسی کرینز، کوئی ایسا گھر گرانے کا کسی طرح سے بھی حکومتی اقدام آپ کے نظروں سے اجل ہو کے نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی یہ حکومت جو ہے عدالتوں کو احترام اور عزت اور تحریم دیتی ہے، جو عدالت نے ان کو اسٹے دیا ہے، جب تک عدالت اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی حکومت کوئی ایسا قدم اس حوالے سے نہیں اٹھائے گی۔ لیکن آپ جن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہاں ایون فیلڈ محل میں وہ زیادہ مزے میں ہیں، تو یہاں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاتی عمرہ محل میں آئے، ایون فیلڈ محل میں ہر طرح کی آسائش کو چھوڑ کے وہ جاتی عمرہ محل میں نہیں آئیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ایک سوال لے لیجیے کہ کے پی کے سندھ اور بلوچستان یہ بھی پاکستان کے صوبے ہیں، اسی طریقے سے پنجاب، لیکن پرائم منسٹر کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً وہ پنجاب میں جا کے اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا میسج جاتا ہے کہ کیا پنجاب کمزور ہے جو پرائم منسٹر کو وہاں جا کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور وہ وزیر اعظم کو ہر پالیسی میں جو ہے اونرشپ دیتا ہے، اور ہر طرح سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعظم کے منشور کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور جو بھی پبلک ریلیف ہوتا ہے اس میں وزیر اعظم کی جو کمٹمنٹ ہے، جو عوام کے ساتھ ان کا درد اور احساس کا رشتہ ہے، ان کی پالیسی سے وہ یہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اتنا بھی تو ہوئی ہے، عدالت کا کیس ہے، کیا سپریم کورٹ سے معافی مانگیں گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کا مقدمہ